کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہم ایک نہایت کو خوش آمدید کہنے جا رہے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں محترم جناب حسنین ظفر بلوچ صاحب، جو تعلیمی ٹیکنالوجی، موبائل لرننگ اور ای لرننگ کے میدان میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، اور آپ کو اس شعبے میں 25 سال سے زائد کا تجربہ ہے، اور آپ نے کئی جدید تعلیمی منصوبوں میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج ہم ان سے ڈیجیٹل لرننگ، تدریس میں نئی ٹیکنالوجیز کے استعمال اور بدلتے ہوئے تعلیمی منظرنامہ پر گفتگو کریں گے۔ حسنین صاحب، ہم آپ کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو سب سے پہلے تمام دیکھنے والے ناظرین کو اپنا ایک جو ہے انٹروڈکشن یا اپنا تعارف کروا دیجیے اپنی زبانی۔ شکریہ۔ جی، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے کانٹیکٹ کیا مجھے اور یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ میں شیئر کروں اپنا جو کچھ نالج یا جو ایکسپیرینس ہے۔ شروع سے ہی جب میں کالج میں تھا تو کاموڈور 64 میں نے لیا ایک کمپیوٹر، جو میری ایج کے مطلب دوز ہو ول بی ہیونگ سیم ایج لائک می، ان کو پتہ ہوگا کہ ایون اٹاری میں نے سنا بہت پہلے۔ تو یہ ایف ایس سی کی زمانہ تھا اور میں سعودیہ میں تھا اس ٹائم پہ، اور ہمارے سینئرز جو تھے وہ کمپیوٹر کی بات کرتے، ان کے پاس کاموڈور 128 KB کہہ لیں وہ تھا۔ تو وہاں سے مجھے شوق پیدا ہوا پھر، لیکن والد صاحب کی کوئی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ تو آفٹر کمپلیٹنگ مائی ایف ایس سی، اس کے بعد پھر میں نے بی ایس کمپیوٹر سائنس میں کیا، اور پھر ماسٹرز کے کرنے کے لیے وہ بھی کمپیوٹر سائنس میں ملیشیا میں آ گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد میں نے اسٹارٹ کیا اپنا کیریئر ایز اے ایجوکیٹر اور ٹیچر کہہ لیں، یا ایز اے فیکلٹی ممبر ان ون آف دا پرائیویٹ یونیورسٹی، ملٹی میڈیا یونیورسٹی ان ملیشیا۔ تو وہاں سے بس شوق تھا کہ کیسے ہم کانٹینٹ ڈیزائن کریں، اور کمپیوٹر سائنس تو بیک گراؤنڈ تھا ہی پہلے، تو پھر کیسے ہم نے مطلب یہ مرج کیا ٹیکنالوجی کو فار ٹیچنگ پرپس۔ اور آج کل میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے اس کے ای لرننگ کو مینیج کرتا ہوں، ای لرننگ ڈپارٹمنٹ کو، اور سیکھ رہا ہوں ابھی بھی، کیونکہ ٹیکنالوجی بہت تیز تبدیل ہو رہی ہے۔ جی سر، آپ کا تعارف سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی، اور واقعی آپ بہت سالوں سے جو اس میں کام کر رہے ہیں۔ تو سر، میں آپ سے اپنا اگلا سوال کرتی ہوں کہ آپ کو ای لرننگ اور ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں 25 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے۔ اس عرصے میں آپ نے سب سے بڑی تبدیلیاں کن شعبوں میں دیکھی؟ ہاں، میں مطلب 3-4 ایریاز یا جو شعبے آپ نے کہا ہے ان کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے تو جو میٹیریل ہے، جو کانٹینٹ ہم بولتے ہیں، وہ کافی چینج ہو گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں گاؤں جاتا تھا بچپن میں، تو گورنمنٹ سکولز کے جو ٹیچرز تھے وہ درختوں کے نیچے اسٹوڈنٹس کو بٹھا کر، اور ایک لکڑی کا بلیک بورڈ، اور وہ ان کے پاس، اور چاک جو تھا وہ ان کا ٹول ہوتا تھا، اور وہ مٹیریل وہیں، مطلب سلام ہے ان ہستیوں کو جو ہر چیز مطلب ان کو پاس یاد ہوتی تھی، اور وہ لکھا کرتے تھے، پورا بلیک بورڈ بھر دیتے تھے، اور پھر جو میں نے دیکھا اسٹوڈنٹس جو تھے وہ سارے کاپی کرتے تھے اس کو نا۔ مطلب یہ مٹیریل تھا اس زمانے میں، اور اس سے پہلے جو تھا وہ ایون سلیبس، پتھروں پہ لوگوں نے لکھا ہسٹوریکلی، I'm talking about a few thousand years ago۔ تو اس کے بعد جب جو کمپیوٹر کی پاور یا کمپیوٹیشن پاور زیادہ ہوتی گئی اور کمپیکٹ ہوتا گیا، شروع میں جو میرا کمپیوٹر تھا کاموڈور 64، وہ پورے ایک ٹیبل پہ آتا تھا، اس کی ہارڈ ڈسک نہیں، جو فلاپی ڈسک تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ آدھا ٹیبل جو ہے وہ کور کر لیتی تھی۔ تو پھر جب کمپیکٹ ہوتا گیا تو لوگوں کی ریچ میں آ گیا، مطلب اب یہ جو ہمارا اسمارٹ فون ہے، یہ میرے اس پہلے کمپیوٹر سے کئی گنا زیادہ فاسٹ اور اسمارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ہارڈ ویئر کی انوویشن سے کانٹینٹ چینج ہوتا گیا، اور کانٹینٹ کو ڈیزائن کرنا بہت آسان ہو گیا ود دا ہیلپ آف ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سائنس اور ٹولس، ٹھیک ہو گیا۔ پھر
جو فیکلٹی ممبرز ہیں، یہ جو تدریس کا جو نظام، میں نے آپ کو پکچر پیش کی درخت کے نیچے بلیک بورڈ لکڑی والا، یا بعد میں نے سیمنٹ کی دیوار پہ وہ پینٹ کر کے لکھا کرتے تھے، تو اب وہ چینج ہو گیا سب کچھ. تو فیکلٹی جو ہے وہ میں کہوں گا کہ اب ٹیچرز کی بجائے دے آر مور فیسیلیٹیٹر، کیونکہ انفارمیشن کی ریچ یا ایکسیس اسٹوڈنٹ کے پاس بہت زیادہ ہے. دے کین ایزیلی، وہ گوگل کوئی چیز کرتے ہیں، دے کین فائنڈ ایوری تھنگ. سو ناؤ وہ ٹیچر کا رول جو ہے وہ چینج ہو گیا، وہ ایز اے فیسیلیٹیٹر ہے. اور اب تو آئی وڈ سے لائک اگر آپ نے مطلب میں نے ریسرچ بھی کیا ہے جس میں ٹیچرس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کو اگر آپ صرف یہ سلیبس دے دیں، یہ بتا دیں کہ یہ ڈیسٹینیشن ہے، یہ مقام ہے جہاں، یا منزل ہے آپ کی، یہاں آپ نے پہنچنا ہے، I think they can do better job than us being a teacher, and guiding them. تو یہ 3-4 شعبے جو ہیں جو چینج آئی ہیں، اور کافی انوویشن اور آ رہی ہیں. اور پچھلے 3 سالوں سے اے آئی آ گیا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، جو مصنوعی ذہانت ہے. اس کا مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو وہ میرے لیے نئی نہیں ہے، کیونکہ 20 سال پہلے میں نے جب ماسٹرز کیا تھا تو آئی ہیو ایکسپلورڈ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ایکسپرٹ سسٹم، آرٹیفیشیل نیورل نیٹورکس. لیکن اب آ کے جو میں پہلے بتا رہا تھا کہ کمپیوٹر اتنا فاسٹ ہو گیا اور اتنا سستا ہو گیا کہ ناؤ وی کین رن، مطلب ہم اس پہ نا کافی بڑے بڑے پروگرامز اور ہیوج ڈیٹا جو ہے اس کو پروسیس کر سکتے ہیں. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آنے سے آلسو سب چیزیں چینج ہو گئی ہیں نا. اب اگر مطلب ایز ویل گو آئی ول ٹیل یو مور، رائٹ. جی اوکے سر، ابھی آپ کے انٹرویو سے پہلے میں ایک جو ہے شعبہ اردو کی جو ہے ملما، ان کا انٹرویو لے رہی تھی. جی تو اس میں وہ میرے ساتھ اپنی جو پرابلمز یا چیلنجز ہیں وہ شیئر کر رہی تھی. تو سر یہ بات بتا رہی تھی، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو کمپیوٹر ہے، یہ جو لیپ ٹاپ ہے، اس پہ جو ڈیٹا ہے وہ بچوں کو ہم جو ہے وہ نہ دیں، کیونکہ اس میں جو ہے یہ ہے کہ اگر ایک کتاب ہے تو اس کا جو رائٹر ہے یا اس کا جو سارا مٹیریل ہے وہ پیرنٹس کو پتہ ہے، لیکن کمپیوٹر پہ اور موبائل پہ پیرنٹس کو نہیں پتہ. یا وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم اس کو کنٹرول کے، بچوں کو جو ایک کنٹرول جو ہے نا وہ چیزیں دینی چاہیے، نہ کہ ان کنٹرول کے سب کچھ ہی کھل کے وہ آ جائے سامنے. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے لگا نہیں کہ ان کی جو جی رائے تھی وہ تھوڑی سی پیچھے تھی، یا نہیں نہیں آپ جو ہیں وہ دوسری طرف سے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا جی خیال ہے. نہیں ان کی وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن اپروچ تھوڑا سا مختلف ہوگا اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی نا. کیونکہ جب آپ چھوٹے بچوں کو پڑھائیں گی، یس وی نیڈ کنٹرول سلیبس اور کنٹرول کانٹینٹ. لیکن جب بچے تھوڑے سے میچور ہو جائیں، دے نو لائک کہ کیسے ان کو ہاؤ دے کین اچیو دا آؤٹ کمس، نا کہ وہ کیسے اچیو کر لیتے ہیں. تو دین یس تھوڑا سا گائیڈنس چاہیے، تھوڑا سا کنٹرول چاہیے. لیکن اگر آپ بہت زیادہ کنٹرول کرنے لگ جائیں گے تو یو آر گوئنگ ٹو کل دا کریٹیوٹی. مطلب ان میں جو کریٹیوٹی جو ہے نا، وہ مطلب ہم لوگ الاؤ نہیں کریں گے اگر ہم کنٹرول کر کے کہیں گے کہ بس یہی سلیبس ہے، یہی آپ نے پڑھنا ہے، یہی طریقہ ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا بھی دیکھیں تو میجورٹی آف ملٹی نیشنل اونرز وہ اسکول لیورز ہیں یا یونیورسٹی تک بھی نہیں گئے، کیونکہ یہ جو سسٹم ہے ہمارا، یہ ان کی کریٹیوٹی کو کل کر دیتا ہے بیکاز آف کنٹرولنگ، ہے نا. بٹ ان کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن آج کل ایسے اپلیکیشنز اور سافٹ ویئر آ گئے ہیں، پلیٹ فارمز آ گئے ہیں جس میں آپ لرننگ پاس سیٹ کر دیں اور وہ آٹومیٹیکلی ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے ڈیفیکلٹی لیول یا کانٹینٹ کا لیول بیسڈ آن پرفارمنس آف لرنر. جو لرنر اچھا پرفارم کرتا جائے گا، اسی طرح وہ کانٹینٹ کو کمپلیکیٹ یا کمپلیکس یا ہارڈ کرتا جائے گا. تو آج کل ٹیکنالوجی ایکچولی اسسٹ کرتی ہے، نہ کہ اگینسٹ واٹ ایکچولی شی واز سیئنگ، ہے نا. یا سر جیسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جیسے میں نے خان اکیڈمی کا خان میگو ہاں دیکھا،
اور यस। جو چیزیں میں نے دیکھی تو وہ ایسے ہی ہمیں پڑھاتا ہے، وہ ہمارا ٹیوٹر بھی ہے، ساتھ ہمارا اسسٹنٹ بھی ہے، تو وہ ہمیں جی ایسے ہی گائیڈ کرتا ہے۔ سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتی ہوں۔ بس مسئلہ یہ ہے نا کہ جو ہمارے پاکستان کے ٹیچرز ہیں نا، وہ اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کر پا رہے، اس کو اپنے ہاتھوں پہ ایسے چلا کے گھما نہیں پا رہے، جیسے ان کو اپنی کریٹیوٹی اس کے ساتھ ملانی چاہیے، اس کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ابھی تک، میں نے یہ آبزرو کیا۔ حالانکہ میں یہ جو اے آئی ہے اس کی بڑی پیشنیٹ لرنر ہوں، بڑی جلدی گھماتی ہوں اس کو، تو یہ میں نے آبزرو کی ہے بات۔ نہیں بالکل صحیح کہہ سر رہے ہیں۔ بس ایک چیز ایڈ کروں گا، میں نے آپ کو جب میں پہلے بتا رہا تھا آپ کو کہ چاک جو ہے وہ گاؤں میں جو استاد چاک یوز کر رہا تھا کیلشیم کا یا اس کو چونے کا کہہ لیں، وہ بھی ٹول ہے اگر اس کو ہم اپنے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے استعمال کریں۔ آج کل زیادہ تر ہمارے ایجوکیٹرز جو ہیں وہ جسٹ فار سیک آف ٹیکنالوجی وہ پش کرتے ہیں اور وہ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں اور زیادہ مسائل جو ہے نا وہ کریٹ کر لیتے ہیں اپنے لیے۔ اگر آپ کی جو طریقہ ہے جس کو ہم پیڈاگوگی بولتے ہیں، اگر آپ کی پیڈاگوگی ٹھیک ہوگی تو ٹول آپ کو اسسٹ کرے گا، ٹول آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا۔ اگر آپ کا طریقہ پڑھانے کا وہی نہیں صحیح تو جتنا مرضی مہنگا ٹول یا سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہم اڈاپٹ کریں گے وہ رزلٹ نہیں دے پائے گا۔ تو اس لیے ماڈلز بھی ہیں اویلیبل، اگر آپ گوگل کریں ٹاسک ٹیکنالوجی فٹ ماڈل تو وہ آپ کو اسیس کرتا ہے کہ واقعی جو آپ ٹول یا ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہو وہ فٹ ہے اس ٹاسک اس کام کے لیے کہ نہیں۔ آپ میجورٹی آف اس پاور پوائنٹ یوز کرتے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا ہسٹوریکلی جائیں گی تو پاور پوائنٹ تو ایجوکیٹرز کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا، وہ تو مارکیٹنگ اور سیلز کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو اب آ کے انہوں نے اے آئی ایجوکیشن ریلیٹڈ فیچرز ایڈ کیے ہیں پاور پوائنٹ میں۔ جی جی سر، آپ نے مجھے اور کلیئر کر دیا میرے پوائنٹ میں، تو سر میں اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتی ہوں کہ یہ جو موبائل کولیبریٹو انفارمل لرننگ ہے، اس سے کیا مراد ہے، اور آج کل کے تعلیمی دور میں یہ کیوں اہم ہے، یہ کیا ہے؟ جی شروع سے ہی جب میں پڑھتا تھا وہ ایجوکیشن یا تعلیم کیسے لوگوں نے تعلیم حاصل کی، میں پیچھے جاتا ہوں ہسٹوریکلی، لائک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے انبیاء علیہ السلام کو جب بھیجا کسی قوم کی رہنمائی کے لیے تو وہ کیسے آئے، وہ انہوں نے کیا سیٹ اپ کیا۔ مطلب میجورٹی جتنی بھی انبیاء علیہ السلام آئے تھے وہ سب سے پہلے انہوں نے لوگوں کے ساتھ تعلق بنایا اور پھر ان کے دل جیتے، پھر اس کے بعد وہ ایک رول ماڈل ہوتے تھے، مینٹرشپ جس کو ہم بولتے ہیں۔ تو مجھے ہمیشہ سے جب میں اپنی انسٹیٹیوشنز کو دیکھتا تھا، یونیورسٹیز کو، تو with all due respect of our seniors professor and educators، لیکن ایک بورنگ سا فیکٹر ہوتا تھا۔ مطلب آپ خود دیکھ لیں، ہمارے بچے اور میں خود بھی جب بچہ تھا، چھوٹا تھا، بہت مشکل ہوتا تھا صبح اٹھنا ہو، اسکول جانا ہے نا مطلب وہ اتنا پسندیدہ کام نہیں ہوتا تھا ہمارا۔ ہاں جس دن کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی تھی جیسے فن فیئر یا میلہ کوئی لگا ہونا اسکول میں یا کوئی اسپورٹس ڈے ہونا ہے، ہاں اس دن ہم خود تیار ہو کے نکل آتے تھے۔ تو یہ چیز پھر میں نے دیکھا کہ بہت سے فاسٹ فوڈ چینز میں نا رات کے ٹائم مطلب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، میں ملیشیا کی بات کر رہا ہوں، اور کئی گھنٹے اپنی اسائنمنٹیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں انٹرنیٹ فری ہوتا ہے یہاں پہ موسٹ آف فاسٹ فوڈ چین میں، اور جب بھی ان کو بھوک لگتی ہے وہ جا کے کوئی نہ کوئی برگر یا کچھ نہ کچھ گریب کر کے۔ جب میں ان کو دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا کہ یار، اور پھر دوسرا ایک ماڈل ہے جو 70-20-10 ماڈل نا، اس میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ 70% جو ہے وہ سوشل لرننگ ہے، ٹھیک ہے، اونلی آئی تھنک 20 یا 10% ہے وہ فارمل لرننگ ہے۔ تو وین آئی لک اراؤنڈ آل دیٹ، اگر آپ اس کو یہ سرچ کریں گے نا ٹرم، تو ایکچولی میرا پیپر آئے گا موبائل کولیبریٹو انفارمل لرننگ، آپ جب گوگل کریں تو آئی ہیو اچیوڈ ان 2011 آئی تھنک اور 10 میں نے پیپر لکھا تھا جو میری پی ایچ ڈی کی ریسرچ تھی اس میں۔ اور اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کلاس روم کی سیٹنگ ہے اس سے باہر جتنی بھی ٹیچنگ اور لرننگ ہوتی ہے
وہ انفارمل ہے. اور کووڈ کے بعد اس ٹرم نے زیادہ امپیکٹ پیدا کیا ہے. جب کووڈ ہوا تو پاکستان کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ملیشیا میں سارا لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، فل لاک ڈاؤن. کالجز، اسکولز، انسٹیٹیوشن سب بند ہو گئے تھے. تو وی سوئچ ٹو انفارمل لرننگ. مطلب ٹو می فارمل لرننگ ہے جو کلاس روم انسٹیٹیوشن کی چار دیواری کے اندر ہے، وہ فارمل ہے، اور انفارمل جو اس سے باہر ہے. تو آپ خود بھی اگر ذرا سی نظر دوڑائیں تو آپ زیادہ تر یا ہم زیادہ تر سیکھتے ہیں وہ اس چار دیواری سے باہر ہی سیکھتے ہیں. اور جب سے یہ اسمارٹ ڈیوائسز آئی ہوئی ہیں تو ہم تو سیکھ ہی ادھر اس سے رہے ہیں. کلاس یا انسٹیٹیوشن میں صرف وہ ایکریڈیشن باڈی کے لیے حاضری لگانے کے لیے جاتے ہیں. اس کے بعد ہاں بعض چیزوں کے لیے آپ کو جیسے سکلز ہوتی ہیں نا، پروفیشنل سکلز، ان کے لیے آپ کو لیبس کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے لیے آپ کو فارمل ٹیچنگ کی ضرورت ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمپلیٹلی ہمیں ختم کر دینا چاہیے انسٹیٹیوشنس کو، لیکن hope is clear now, right? کہ what is mobile collaborative informal learning. اور موبائل اس لیے کہ اب ہم ایک تو دیکھیں نا، میں کہاں بیٹھا ہوں، آپ کہاں بیٹھی ہیں، آپ پاکستان میں ہیں شاید اور میں ملیشیا میں ہوں. with the help of انٹرنیٹ کنیکشن سے ہم ایک دم کنیکٹ ہوتے ہیں، اور یہ ایک طرح کی موبائل کولیبریٹیو لرننگ ہے کہ مطلب کانٹینٹ جو ہے وہ ملیشیا سے موو ہو رہا ہے. آپ کی آڈینس میجورٹی آف دیم میں بی ان پاکستان، تو یہ کانٹینٹ جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو رہا ہے. جو ٹیچنگ اینڈ لرننگ ہے وہ موو ہو رہی ہے، اور لرنر بھی موو ہو رہا ہے. اب میں ایکچولی موبائل لیپ ٹاپ پہ ہوں، اب میں لیپ ٹاپ لے کے گاڑی میں بیٹھ جاؤں تو میں موو ہوتا جاؤں گا، اور یہ بھی ایک موبائل ہے. اور پھر کولیبریشن تو ہو ہی رہی ہے. وداؤٹ کولیبریشن وی کانٹ لرن. ایکچولی یہ ایک سوشل لرننگ یا لرننگ کا بیسک کانسیپٹ ہے. جی یس سر، میں نے آپ کا ماڈل بڑے اچھے طریقے سے سمجھا، اور میں ایگری کرتی ہوں، اور میں بھی اسی طرح ہی کام کر رہی ہوں اور روز سیکھ رہی ہوں. اور مجھے اب یہ لگتا ہے اس ٹیکنالوجی کہ میں کسی ملتان میں، پاکستان میں نہیں رہتی، میں گلوبل ورلڈ میں رہتی ہوں، جہاں پر سب چیزیں میری اسیس میں کبھی بھی یہ HTTP ایڈریس سے کہیں بھی پہنچ جاتی ہوں، کسی کو بھی اپنے ساتھ بلا لیتی ہوں، اس سے سیکھ لیتی ہوں، اس سے پڑھ لیتی ہوں. تو یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اگلے سوال کی طرف جاتی ہوں. سر، یہ مختلف ٹیکنالوجیز کے ٹولز کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے، تو ان میں سے نئے اساتذہ کے لیے آپ کن ٹولز کو بنیادی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ٹیکنالوجی بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر میں ایک دو ٹولز کے نام لوں گا، اور میں کہوں گا ہر ہفتے نیا ٹول آ رہا ہے، ٹھیک ہے اور ہر دن نیا ٹول آ رہا ہے. لیکن کچھ پروفیسرز ہیں جو ہر سال سروے کرتے ہیں اکراس دا ورلڈ، مختلف ایجوکیٹرز کو یا تعلیمی ادارے کو کہتے ہیں کہ وہ سروے میں حصہ لیں، اور ٹاپ 100 ٹولز یا ٹاپ 10 ٹولز انہوں نے لسٹ کیے ہیں. اگر میں اس لسٹ کو نکال لوں تو اس میں ایکچولی گوگل ہے، ٹھیک ہے. مطلب آپ کو سرچ کرنا آنا چاہیے کہ انفارمیشن کہاں سے اور کیسے لینا ہے، ٹھیک ہے. اس میں ابھی 2025 میں 2 جین AI ٹولز آئے ہیں. یہ ہر سال لسٹ چینج ہوتی ہے اس کی نا، رینکنگ. تو میں سب کو یہی کہوں گا کہ پروف جین ہارٹ کر کے ان کا نام ہے، ٹاپ 100 ٹولز فار لرننگ. تو اس کو اپنے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے. اور ہر کوئی اپنا خود بھی اپنی لسٹ بنائے، ٹھیک ہے. مطلب میں پھر کلیئر کروں گا، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ٹول یا ٹیکنالوجی وہ ہے آخری چیز. سب سے پہلے آپ نے اپنی جو پیڈاگوگی ہے، اپنا طریقہ کار ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس کو پڑھا رہے ہو، اس کا لیول کتنا ہے. اس کے بعد آپ نے پڑھانا کیا ہے، کس لیول تک جانا ہے. وہ چیزیں سب پہلے آپ سیٹ کریں گے ایز اے ایجوکیٹر، پھر ٹیکنالوجی آپ کو اسسٹ کرے گی. اگر آپ کا یہ طریقہ کار ہی غلط ہے، آپ کو مطلب 2+2=5 آپ لکھ رہے ہو، تو کوئی بھی ٹول آئے گا وہ آپ ول ناٹ ہیلپ یو. تو میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں. آپ نے ٹولز کا ذکر کیا، تو پہلا جو ٹول ہے وہ ہے یوٹیوب. کیونکہ
आपको कोई भी मसला हो, मेरे साथ भी यही होता है, मैं फौरन यूट्यूब पे जाके वीडियो देखता हूँ। हम लोग ना कंफर्टेबल नहीं होते टेक्स्ट पढ़ते हुए, अगर कोई 50 पेजेस की गाइड आ जाए या पीडीएफ आ जाए, तो आजकल हम लोग ना वीडियो बेस्ड कंटेंट की तरफ मूव हो रहे हैं। तो यूट्यूब आई थिंक फॉर 2-3 years नंबर 1 टूल है। अभी अभी आया है जो है वो चैट जीपीटी है नंबर 2 टूल। तो आपको यूट्यूब इस्तेमाल करना आना चाहिए। मैं तो कोविड पे मैंने सबको कहा था, जब भी मैं वर्कशॉप करवाता था, कि हर टीचर, हर एजुकेटर का यूट्यूब चैनल होना चाहिए। अब पता नहीं पाकिस्तान में यूट्यूब ओपन है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। अगर जो भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, मैं ईरान में भी मैंने कंसल्टेंसी दी है और वहाँ भी उनका एक अपना प्लेटफॉर्म है अपारा, तो मैंने वहाँ भी एजुकेटर्स को कहा है, और मेरा वहाँ भी यूट्यूब, वहाँ भी चैनल है, नॉट यूट्यूब, अपारा चैनल। तो मैं वहाँ सारे अपनी रिकॉर्डिंग अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब चैनल, वीडियो बेस्ड कंटेंट, फिर चैट जीपीटी आ गया है, और नंबर 3 पे है पावर पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद गूगल सर्च, नंबर 4 जूम। हम लोग जूम नहीं कर रहे हैं इस्तेमाल, लेकिन रीस्ट्रीम कर रहे हैं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, लेकिन सेम फीचर्स हैं लाइक जूम वेब कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। और फिर आता है नंबर 6 पे वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएशन, और फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, फिर लिंक्डइन है, कैनवा है नंबर 9, वन ऑफ माय फेवरेट टूल। अगर कोई मुझसे पूछे कि मुझे सिर्फ एक टूल चाहिए, तो आई विल से गो लर्न सर मैं कैनवा। भी यही सोच रही थी कि कैनवा का नाम अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि वो तो मेरा फेवरेट है, अभी सबने कैनवा नहीं बोला। जी, कैनवा एक्चुअली इम्प्रूव्ड अ लॉट। मैं बस दो दिन पहले एक इवेंट में अटेंड कर रहा था, और उन्होंने कैनवा में मैजिक फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है विद द हेल्प ऑफ एआई। एंड यस सर, अगर मैंने भी अगर यूज किया है वो, जी, मैं भी करती अगर हूँ उसको, बस मैं कमांड देती हूँ और वो मेरी तस्वीरें बनाता है। तो ये तो जी बहुत बेहतर हो गया कि मैं उसको कमांड देके दूसरा काम करने लग जाती हूँ, उधर वो मेरा काम करने लग जाता जी, है। तो मुझे अब तो कैनवा की चीज़ों को उठा के इधर-उधर करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू। और लास्ट जो नंबर 10 टूल है वो जेमिनाई है। जेमिनाई भी बहुत तेज़ी से इम्प्रूव कर रहा है, उसकी लॉजिक, उसकी रीजनिंग। और अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगी, तो मैं एक्चुअली चैट जीपीटी टूल्स में जो है वो नोटबुक एलएम आ रहा है काफ़ी ऊपर, जिसमें काफ़ी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद और बहुत से टूल्स हैं। टूल्स आएंगे जाएंगे, हमें जो है ना मेथड या टेक्निक कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टूल की स्ट्रेंथ क्या है। अब अगर आपने वर्ड यूज करना है, लेकिन आपको बनानी असेसमेंट है, या आप यू हैव टू क्रिएट असेसमेंट्स, राइट, एक्टिविटीज जो कि असेस करें लर्निंग को, तो टूल, वर्ड टूल जो है वो इतना, आप काम कर लेंगे, आप क्विज बना लेंगे वर्ड टूल पे या पावर पॉइंट पे, लेकिन इट विल टेक लॉन्गर टाइम। तो जब तक आप अप्रोप्रिएट टूल, आई विश आई कुड शो यू अ पिक्चर ना। हम लोग ज्यादातर, अगर हमारे पास जैम हो सर आप अपनी और स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, यू कैन शेयर योर स्क्रीन, देयर इज अ बटन बिलो इधर, शेयर स्क्रीन, या प्रेस बट एच, तो आप I उसमें need बता to सकते actually हैं। pull that picture. But anyway, I will explain, try to ओके explain, ओके ओके। Um, uh, हमारे पास पनीर है, हमारे पास पीनट बटर है, और जैम है, ठीक है, और ब्रेड है बगैर कटी हुई। हमें सिर्फ एक छुरी चाहिए, और उससे हम सब चीजें इस्तेमाल कर लेंगे, राइट। ये मैं बता रहा हूँ, ये मेरा भी यही हाल होगा, लेकिन नॉट अप्रोप्रिएट। आई थिंक वी शुड यूज, चीज के लिए एक स्लाइसर आता है, जो आप हर चीज की जो स्लाइस है वो विद सेम थिकनेस होगी। और ब्रेड के लिए जो नाइफ होती है ना, वो दूसरी नाइफ होती है। अगर आप प्लेन वाली नाइफ लेंगी ना, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कट ब्रेड। काम हो जाएगा। तो यही हाल टूल का है। अगर आप अप्रोप्रिएट टूल नहीं इस्तेमाल करेंगी या करेंगे, तो आप काम कर लेंगे, लेकिन इट विल टेक लॉन्गर टाइम, और सम टाइम कि बिल्कुल 80% जब आप काम कर रहे होगे, तो यू विल फील लाइक, ओ ये टूल तो इस काम के लिए था ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहले आप चेक करें कि टूल वाकई जो आप काम करना चाह रही हैं या करना चाह रहे हैं उससे, तो वो उसके लिए बना भी है कि नहीं। जी। ओके सर, मैं आपका अगला सवाल पे चलती हूँ। तो ये जो तालीमी इदारे हैं हमारे, वो हम्म। सोशल कोलैबोरेटिव स्ट्रेटजीज़ को कैसे मौसर तरीके से अपने निज़ाम तालीम में शामिल कर सकते हैं? हाँ, ये
ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی اسکولس یا انسٹیٹیوشنس کی جو مینجمنٹ ہے نا وہ کس مائنڈ سیٹ کو لے کے چل رہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ زیادہ تر اسکول جو ہیں وہ کمپٹیشن ہے نا. اگر آپ بزنس کی بات کر رہی ہیں تو جب اسکول کھولتے ہیں یا انسٹیٹیوشن کھولتے ہیں دے وانٹ مور اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس ان کے پاس آئیں، تو وہ یہ کلیبوریشن جو ہے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. وہ ایک دم ہر چیز کور کر لیتے ہیں. مطلب آپ نے خان اکیڈمی کی بات کی ہے، ہر چیز اوپن ہے. کوئی بھی جائے وہاں اس کا کریکولم، اس کا طریقہ، وہ ایون ٹیکنیکلی پیچھے بتاتا ہے سال خان جو ہے یا سلمان خان کے کیا کیا میں امپلیمنٹ کر رہا ہوں. لیکن آج کل کے میجورٹی جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کلوزڈ ہیں. مطلب یہ جب آپ نے کہا نا سوشل کلیبوریشن، دیکھیں وہ ایک محاورہ ہے نا کہ آپ نے اگر دور جانا ہے تو آپ کو ٹیم کے ساتھ چل کے جانا پڑے گا. اگر آپ اکیلے جائیں گے آپ بہت جلدی تھک جائیں گے. یو کانٹ گو فار. تو یہ پاکستان میں نے 2-3 انسٹیٹیوشنس کو کنسلٹنسی دی ہے، اور جب میں ان کو کہتا تھا کہ پاکستان میں فلاں انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کام یا اس ٹیکنیک میں ماسٹرز ہے تو آپ ان سے کانٹیکٹ کریں، تو عجیب سا ریئیکشن آتا تھا نا سینئر مینجمنٹ کا کہ نہیں آپ ہی ہماری ہیلپ کریں. تو میں پرسنلی یہی کہوں گا کہ جب تک ہم کلیبوریٹ نہیں کریں گے وی کانٹ گو فار. اور ابھی جس طرح ٹیکنالوجی آ رہی ہے، جیسے اے آئی ہے، پھر میرا زیادہ تر فار لاسٹ 15 ایئرز میڈیکل انسٹیٹیوشن کے ساتھ زیادہ تعلق ہے، اور میں مطلب ان کا ای لرننگ ڈپارٹمنٹ مینیج کر رہا ہوں. تو اس میں ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے آسکی اسٹیشن، جس میں ہم لوگ سیمولیٹڈ پیشنٹ ڈیزائن کرتے ہیں اور پروفیشنلی جو MBBS گریجویٹ ہوتے ہیں ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ وہ ایمرجنسی میں کیسے پرفارم کریں گے. ہم 10 کمرے بناتے ہیں، اس میں 10 سیمولیٹڈ پیشنٹ، اور اس میں آسکی اسٹیشنز بولتے ہیں اس کو. اب یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آسکی اسٹیشن ہم کوئی ڈیزائن کریں، اور پھر کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ لیک نہ ہو جائیں، کسی کو پتہ نہ ہو. تو یہاں ہے، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں صرف کہ کلیبوریشن کا کتنا ایڈوانٹیج ہے. اگر ہم جتنے بھی میڈیکل ریلیٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ مل بیٹھ کر یہ آسکی اسٹیشن ڈیزائن کریں تو ان کی کوالٹی بہت اچھی ہوگی، اور ہم بہت زیادہ اسٹیشنز کریٹ کر سکتے ہیں اور ان کو رینڈمائز کر سکتے ہیں. مطلب کوالٹی آف اسیسمنٹ جو ہے ہم ان کو امپروو کر سکتے ہیں. تو دیر از نو ہارم ان کلیبوریٹنگ، بٹ سم ٹائم وہ فیل کرتے ہیں کہ ان کا بزنس چلا جائے گا، ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں کوئی اور لے جائے گا. ایک کانسیپٹ میں پڑھ رہا تھا اوبر یونیورسٹی، آئی تھنک امریکہ میں تو امپلیمنٹ ہو چکا ہے، لیکن مطلب اس میں یہ ہے کہ وی گیو فریڈم ٹو لرنر کے پاس چوائس ہے کہ میں نے اگر فزکس پڑھنی ہے تو فلاں پروفیسر فلاں یونیورسٹی میں بہت اچھا پڑھاتے ہیں تو وہ ادھر انرول ہو جائیں گے. کیمسٹری پڑھنی ہے تو فلاں پروفیسر کسی اور انسٹیٹیوشن میں پڑھاتے ہیں، آپ ان کے جیسے میسو اوپن آن لائن کورسز جو لانچ ہوتے ہیں، یا مائکرو کریڈینشلنگ آج کل ٹرم یوز ہو رہی ہے. تو آپ کے پاس فریڈم ہے، آپ پے کر رہے ہو فیس، تو آپ کو بیسٹ فیسیلیٹیٹر ملنا چاہیے، بیسٹ کانٹینٹ ملنا چاہیے، بیسٹ لرننگ ایکسپیرینس آپ کو ملنا چاہیے. اور امریکہ میں تو آپ صرف وہ کریڈٹ اکٹھے کرتے جاتے ہو ایز اے لرنر، اور پھر جو فائنل سیمسٹر ہوتا ہے وہ آپ کو ایک انسٹیٹیوشن میں کرنا ہوتا ہے، اور اس انسٹیٹیوشن سے آپ کو ڈگری ملتی ہے. مطلب یہ ایک اوبر یونیورسٹی کا کانسیپٹ ہے. اوبر والوں کے پاس کوئی ٹیکسی نہیں ہے، کوئی گاڑیاں نہیں ہے، وہ باقی لوگوں کی گاڑیوں سے ایک بہت بڑا ٹیکسی کا بزنس چلاتے ہیں. یہ جتنے بھی کریم ہو گئے یا اوبر، آپ پتہ نہیں کون سی سروس ہے پاکستان میں، کریم تو آئی تھنک وائنڈ اپ کر گئی ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کانسیپٹ کہ اوبر یونیورسٹی کا کہ فریڈم دیں آپ لرنر کو، اور ود دا ہیلپ آف دس کلیبوریشن امنگ انسٹیٹیوشن، میرے پرسنل پوائنٹ آف ویو سے ان کو زیادہ بزنس مل سکتا ہے. مطلب ہر انسٹیٹیوشن کی ایک یونیکنس ہے، ہر انسٹیٹیوشن کے پاس ان کی فیکلٹی میں کوئی نہ کوئی ایکسپرٹی موجود ہے. تو اگر وہ اسی ایکسپرٹیز کو انہانس کرے اور دے کین ڈیلیور مچ بیٹر. مطلب ہر کوئی ہر کام نہیں کر سکتا نا. تو میں تو یہ کہوں گا کہ sit together, collaborate, and that will be a very very helpful. اور with the help of یہ جو ابھی 5G ہم لوگ بات کر رہے ہیں، ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ،
اور collaboration پوری دنیا گلوبل ولیج بن گیا. کہیں کچھ ہو ہم لوگ لائیو جا رہے ہوتے ہیں, ٹرانسمٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ از اے نیڈ آف ٹائم کہ ہمیں collaborate کرنا ہے. اور جتنے بھی collaborative projects ہم نے اپنی ایجوکیشن میں کیے, ڈگریز میں یا ماسٹرز میں, آج کل تو ماسٹر لیول پہ وہ پروجیکٹس ہی زیادہ فوکس کرتے ہیں. مطلب تھیوریٹیکلی یا لیکچرنگ یا اسمال گروپ ٹیچنگ ٹھیک ہے, لیکن مور آن ہینڈز آن اینڈ ڈیلیورنگ collaborative پروجیکٹس, اور اس میں لرننگ بہت ہوتی ہے. جی یس سر, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج کل جو میں دیکھ رہی ہوں کہ پرابلم سولوشن جو میتھڈ ہے کہ پرابلم ہے اس کا سولوشن, اس کا پروجیکٹ ہے وہ بنائے, وہ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو جیمیفیکیشن لرنرز کی دلچسپی بڑھانے اور سیکھنے کے نتائج بہتر بنانے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ رائٹ. اچھا, یہ میڈیکلی بھی, اور اگر آپ گو بیک ٹو یور اون ہوم, لائک جب ہم چھوٹے ہوتے تھے, مطلب اگر کوئی کھانا نہیں کھا رہا ہوتا تھا تو کیا کہتے تھے والدین؟ آپ کھانا کھاؤ, ہم آپ کو آئس کریم کھلائیں گے, اس کے بعد آئس کریم کھانے جائیں گے. یہ گیمیفیکیشن ہے. آپ نے ایک چیلنج دیا ہے ان کو اور پھر ریوارڈ کر رہے ہیں. تو ابھی میں نے کہا تھا کہ ایک بورنگ سٹیپ ہوتا تھا کہ صبح صبح اٹھ کے اسکول جانا. تو جب میں نے یہ امپلیمنٹ کیا, جب میں سعودیہ میں تھا تو آئی مین میجورٹی آف اسٹوڈنٹس اسکالرشپ, گورنمنٹ ان کو اسکالرشپ دیتی تھی, اور کوئی زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے تھے وہ کہ مطلب میں نے ایک دو دفعہ یہ بھی پوچھا, کمپیوٹر سائنس کے کورسز میں پڑھاتا تھا کہ آپ نے کرنا کیا, کہتا ہے میں نے بزنس کھولنا ہے. تو میں نے کہا آپ MBA میں جاؤ, BBA کرو, آپ یہ IT کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا بس IT کرنا ہے اور گورنمنٹ نے اسکالرشپ دینی ہے. تو میں نے ڈین سے پرمیشن لے کے, میں نے LMS اس ٹائم پہ میں نے موڈل استعمال کرتا تھا, اور اس میں نے نا گیمیفیکیشن پلگ ان جو ہے یا فیچر انیبل کروایا, اور میں نے ڈین کو کہا کہ مجھے 10% آف کورس مارکس آپ وہ مجھے دے دو. میں نہیں بتاؤں گا آپ کو کہ کیا, بعد میں بتا دوں گا کہ یہ 10% اسٹوڈنٹس کے مارکس کہاں سے آئے ہیں. تو میں نے یہ, جس دن اسٹوڈنٹس بالکل پڑھنے کے موڈ میں نہیں ہوتے تھے تو میں کہتا تھا اچھا ٹھیک ہے, لیٹس پلے اے گیم. اور میں نے ان کو پہلے ہی بول دیا تھا کہ یہ اسپاٹ کوئزز ہوں گے, اور ٹاپ مطلب اگر 10 یا 15 ٹائمز میں نے وہ کوئزز کیے ہیں, اس میں سے جو ٹاپ 10 جو کوئز ہوں گے وہ مارکس میں ایڈ ہو جائیں گے. تو ان کے بھی یہ موٹیویشن ہوتا تھا, اور بلکہ یہاں تک وہ کہتے تھے کہ سر اور کوئز دیں اور دیں, تاکہ ان کو میکسیمم مارکس وہ ایوریج میں چلے جائیں. تو یہ بھی ایک گیمیفیکیشن ہے. تو جب آپ یہ گیمیفائی کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ زیادہ انگیج ہو جاتا ہے, اور لرننگ آؤٹ کمز آپ ایزیلی اچیو کر لیتے ہیں. اینڈ دیر آر مینی ویز لائک جو آپ پروفیشنل ایجوکیشن سیکٹر میں ہیں وہاں آپ سیریس گیمز ایلیمنٹ انکارپوریٹ کریں. ہمارے پاس آج کل ڈیجیٹل بیجز ہیں, ٹیکنالوجی جو ہے یا لرننگ مینجمنٹ سسٹم جو ہے اس میں یہ فیچرز ہیں, دے کین ٹریک, اور وہ لیڈر بورڈ دکھاتی ہے کہ کون اس وقت کس لیول پہ ہے. ہمارے انسٹیٹیوشن میں جب میں نے اپلائی کیا تو آئی واز شاک, جو سینئر 3 پروفیسرز تھے وہ بھی آ کے مجھے کہتے تھے میں نے فلاں کولیگ سے زیادہ نمبر لینے. تو میں کہتا تھا اچھا چلو آپ پھر فورم میں ایکٹیو ہو جاؤ, فورم میں کویشچن پوسٹ کرو, آنسر کرو, اینڈ دیٹس ہاؤ ایکچولی گیمیفیکیشن ول امپروو انگیجمنٹ, اینڈ اسٹوڈنٹس ول ڈو مور ٹاسک. اور اس کے لیے اگر آپ نے تھیوری پڑھنی ہے تو زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ ہے ویگاٹ کاسکی کی, میرے آرٹیکل میں بھی میں نے وہی تھیوری ڈسکس کی ہے کہ کیسے with gamification or with little sport you can achieve much more from the learners. Yeah. یس سر, یہ تو آپ نے بڑا میری انفارمیشن میں اضافہ کر دیا, ایجوکیشن کو ایڈ کر کے ہم کتنی چیزیں اچیو کر سکتے ہیں, نہ صرف بچوں میں بلکہ بڑوں میں بھی. تو یہ بات ٹھیک ہے, اس سے انرجی بوسٹ ہو جاتی ہے اور کریٹیوٹی جو باہر آتی ہے, اور بورنگ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. تو سر میرا اگلا سوال ہے, آپ نے جو ہے بہت سارے پلیٹ فارمز پر جو ہے LMS پر کام کیا ہے, اور ادارے عام طور پر آپ نے جو ہے مختلف LMS جو ہے وہ نافذ کرتے ہیں. تو مختلف ادارے اس کو نافذ کرتے ہوئے اس میں عام طور پر کیا غلطیاں کرتے ہیں, ہاں اس کیا میں مسٹیکس ہوتی ہیں؟ جی
سب سے پہلے جو LMS ہے وہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں پورے LMS نارملی ہم لوگ اپلائی کرتے ہیں جب ہم بلینڈڈ لرننگ آن لائن اور فیس ٹو فیس لرننگ کو مرج کر کے، یا فلی آن لائن مطلب ODL جیسے اوپن یونیورسٹیز کا کانسیپٹ ہے. تو ان کے لیے تو LMS ایک بہت ہی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. اگر ان کے پاس LMS نہیں ہوگا تو کیسے وہ ڈیلیور کریں گے؟ وہی ایک چینل ہے لرنر کا انٹریکشن کانٹینٹ کے ساتھ، لرنر کا انٹریکشن لرنر کے ساتھ، اور لرنر کا انٹریکشن فیسیلیٹیٹرز کے ساتھ تھرو اس LMS کے ساتھ. اگر ہم اس کو کریٹیکلی اسیس نہیں کریں گے، تو اس میں 4 یا 5 چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہے کہ امپلیمنٹ کرنے سے پہلے. سب سے پہلے تو ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہماری فیکلٹی کہاں تک IT سیوی ہے. آر دے ریڈی؟ وہ تیار ہیں کہ LMS اگر ہم کوئی امپلیمنٹ کریں تو وہ ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس کے لیے میں زیادہ فکر مند نہیں ہوں، کیونکہ وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں، دے آر ویری کوئک لرنرس. لیکن ہمیں ایک سروے کر لینا چاہیے کہ اسٹوڈنٹس تیار ہیں نہیں، ان کے پاس انفراسٹرکچر اویلیبلٹی ہے یا نہیں. اور پھر اس کے بعد مینجمنٹ کو دے شوڈ بی ویری کلیئر. یہ کوئی میجک اسٹک نہیں ہے کہ آج آپ نے ایک ٹیکنالوجی بائی کی اور اس کو انسٹال کر دیا اور کل آپ کو ریزلٹ مل جائے گا. نہیں، اس کے لیے پھر آپ کو جو لاسٹ بہت امپورٹنٹ ایریا ہے وہ ہے ٹریننگ. کنٹینیوس ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے، اور پھر اس ٹریننگ کے اندر ہی آپ کے پاس ایک ٹیم ہونی چاہیے جو اگر کوئی فیکلٹی ممبر ہے یا لرنر ہے، وہ کہیں مشکل پیش آ رہی ہے LMS کے فیچر میں، تو ان کو سپورٹ پرووائڈ کرے. کیونکہ ہمیں فوکس کرنا ہے کہ جب ہم LMS یا ٹول یا ٹیکنالوجی امپلیمنٹ کریں تو اسٹوڈنٹ یا لرنر یا یوزر جو ہے وہ اس میں ٹیکنالوجی میں ہی نہ پھنس جائے. آپ خود سوچ لیں، جب ہمارے پاس امتحان ہوتے تھے تو ایک سٹریس لیول بہت زیادہ اوپر ہوتا ہے، اور ہم ان کو ایک اور امتحان میں ڈال رہے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی بھی سیکھیں پہلے، یا وہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہی سیکھیں کہ کیسے استعمال کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو پراپر اسٹریٹجی چاہیے، پراپر امپلیمنٹیشن چاہیے. اور بہت سے LMS ہیں، اس میں جو مین کیٹیگریز ہیں 2 ہیں یا 3 کہہ لیں. ایک تو ہے جو مطلب پیڈ ہیں، آف دا شیلف ریڈی میڈ پروڈکٹ ہے، تو اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا، لیکن اس میں آپ کے پاس کوئی ماڈیفکیشن کا پریولیج نہیں ہوگی. آپ اس کو کوئی ماڈیفائی نہیں کر سکتے، جیسے انہوں نے ڈیزائن کیا ہے ویسے ہی آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور پھر آ جاتے ہیں اوپن سورس جو ہیں وہ یو کین ڈاؤن لوڈ. وہ پورا LMS پورا کوڈ آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اپنے سرور پہ انسٹال کریں، ماڈیفائی کریں. اور تیسرا جو ہے وہ ابھی نیا کانسیپٹ ہے SaaS سروس، سافٹ ویئر ایز اے سروس. تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، آپ اوپن سورس یا آف دا شیلف جو بھی پروڈکٹس ہیں ان کو ایز اے سروس سبسکرائب کر سکتے ہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ زیادہ تر انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ LMS کو آئسولیٹ یا سائلوز میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. ایکچولی LMS جو ہے وہ پورے اسٹوڈنٹ کا سفر جو ہے، ایون انسٹیٹیوشن آنے سے پہلے کا، ہمیں پرائمری اسکول سے اس کا ڈیٹا لینا ہے. تو اگر منسٹریز آف ایجوکیشن جو ہیں ملکوں کی، وہ یہ سینٹرلائز رکھیں ڈیٹا کو، اور اس ڈیٹے کو ہم لوگ آنے سے پہلے، اسٹوڈنٹس ہمارے انسٹیٹیوشن آنے سے پہلے وہ انٹیگریٹڈ ہو، مطلب اسٹوڈنٹس انفارمیشن سسٹم کے ساتھ، پھر ہمارے ساتھ اور بہت سے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں نا انسٹیٹیوشن میں. لائبریری کا سسٹم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد لیبس کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آف فیلڈ اور انفارمل لرننگ، اس کو بھی ہمیں ٹریک کرنا ہے. تو اگر جب آپ ان سب چیزوں کو انٹیگریٹ کریں گے تو پھر آپ کو مزہ آئے گا، اور پھر آپ ریزلٹ دیکھیں گے کہ LMS کی انویسٹمنٹ کتنی ضروری ہے اور کیا آپ کو بینیفٹ مل سکتا ہے. کیونکہ جب آپ LMS کو ایز اے گیٹ وے کریں گی اور سینٹر آف ہول لرننگ ایکو سسٹم بنائیں گے، تو پھر آپ کے پاس ڈیٹا آئے گا، اور پھر ڈیٹا کے اوپر آپ انالیٹکس لگا کر
آپ پریڈکٹ کر سکتے ہو کہ اسٹوڈنٹ سو اینڈ سو ہی اور شی از اسٹرگلنگ ویری ارلی. اب میں جس انسٹیٹیوشن میں ہوں وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے اور بہت مہنگا ہے, پرائیویٹ ہے, مطلب 8 لاکھ رنگٹ ایم بی بی ایس کی, مطلب کم و بیش, اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, مجھے نہیں پتا ایگزیکٹ فیس کیا ہے, اس کے قریب ہی ہے. اب 8 لاکھ رنگٹ جو ہے وہ آپ پیرنٹس فیس پے کر رہے ہیں, اور سیمسٹر 5ویں سیمسٹر میں آپ پیرنٹ کو کہتے ہو کہ آپ کا بچہ فیل ہو گیا. جسٹ امیجن ہاؤ شاکنگ دیٹ وڈ بی. ایک پیرنٹ کا خواب ہے, اس کے بعد بچوں کا خواب ہے کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں. تو جب آپ کے پاس پراپرلی امپلیمنٹڈ لرننگ مینجمنٹ سسٹم انٹیگریٹڈ ود all other systems, پھر آپ you can do a proper learning analytics, and with the help of AI آپ immediately اس کو چیٹ باٹ سے اسسٹ کر سکتے ہو, ٹیوٹرنگ کر سکتے ہو, ہینڈ ہولڈ کر سکتے ہو اس کو. سم ٹائم ویل بینگ, اسٹریس اتنا ہوتا ہے کہ بہت برے خیالات آتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ذہن میں, وہ خودکشی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اسٹریس ہے. 8 لاکھ رنگٹ آپ پے کر رہے ہو اور آپ کا ایک رزلٹ برا ہے, آپ کیسے فیس کرو گے اپنے پیرنٹس کو یا سوسائٹی میں. تو اس کے لیے بھی ہمیں, جب یہ ڈیٹا انٹیگریٹڈ ہوگا, وی گیٹ فلیگ ریز فار ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ, اور پھر اس کے لیے ہم فیکلٹی کو انگیج کر سکتے ہیں, یا فیکلٹی کو کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انگیج کریں اور اس کو یہ سلو پیس کر دیں. تو یہ I'm telling actually LMS, benefit of LMS if we properly implement. اور یہ نیا نہیں ہے یہ سوال, I've been answering this question more than 30 years. مطلب جہاں بھی جاتے ہیں لوگ اس کو ایک اپلیکیشن کے طور پہ نا امپلیمنٹ کرتے ہیں. ایکچولی LMS is more than that. میرے ایک سینئر سے وہ کہتے تھے LMS جو ہے وہ ایئرپورٹ کی مانند ہے, ہمیں ایئرپورٹ پہ سروسز پرووائڈ کرنی ہے, اور کوئی بھی ایئر لائن, کوئی بھی سائز کا جہاز جو ہے اس پہ لینڈ کرے اینڈ پیسنجر کین اسموتھلی گو ان اینڈ آؤٹ اینڈ کمپلیٹ دیئر جرنی. سو LMS کا یہ کانسیپٹ ہے, اور اس میں آج کل تو تھرڈ پارٹی انٹیگریشن بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور تھرو APIs, اپلیکیشن پروٹوکول انٹرفیس اور پروگرامنگ انٹرفیس, سوری مکس اپ کیا. So I think that's what I think is very critical to properly implement LMS. جی. تو سر اس میں بلاک چین کا بھی عمل ہے, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بچے کا جو پرائمری سے ڈیٹا اٹھانا ہے, مختلف جگہ سے اٹھانا ہے, تو یہ تو ایک بلاک چین سسٹم نہیں بن جائے گا آپ کے خیال سے؟ ویری گڈ, ویری گڈ, آئی ایم ہیپی ٹو ہیئر دس ورڈ بلاک چین. میں نے ایکچولی بہت پہلے ایک ویبینار کیا تھا بلاک چین امپلیمنٹیشن فار میڈیکل ایجوکیشن, اور ایسٹونیا, اف سم ون وانٹس ٹو نو, چھوٹا سا کنٹری ہے یورپ میں, اور انہوں نے سکسیزفلی بلاک چین امپلیمنٹ کیا ہے پوری کنٹری میں, اینڈ اسپیشلی ان ہیلتھ کیئر. اور مجھے ایک سرٹیفکیٹ ملا ہے یہاں پہ ملیشین ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, ٹرین دا ٹرینر. اور وہ جو سرٹ ہے اس پہ QR کوڈ ہے, جب میں نے اسکین کیا تو اٹس ایکچولی لنکنگ ٹو اے یورپین سرور, اینڈ دے ہیو امپلیمنٹڈ بلاک چین. بلاک چین از گڈ فار سیکورٹی اینڈ از گڈ فار, آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جب ہم ڈیٹا ایکسچینج کرتے ہیں تو اس کی اتھینٹسٹی اور وہ ساری چیزیں بلاک چین کور کرے گا, ناٹ ایزیلی موڈیفائڈ. اینڈ میں نے ایسے کہا ہے, جیسے بولا کہ میرا چھوٹا سا سرٹ ہے, وہ اتنا مطلب بہت بڑا نہیں ہے, لیکن اٹس بلاک چین انیبل. تو میں جہاں بھی جاؤں گا جسٹ آئی کین شیئر دیٹ QR کوڈ, اور جب آپ اسکین کرو گے وہ QR کوڈ تو وہ یورپ میں ایک سرٹیفائڈ ایجنسی ہے جو میرے کریڈینشلس کو ہوسٹ کر رہی ہے. تو بلاک چین از ویری ہیلپ فل بٹ از کاسٹلی, کیونکہ اس کے لیے کاسٹ بہت زیادہ ہوگی امپلیمنٹیشن میں, لیکن بینیفٹ بھی اسی طرح ہوں گے. جیسے ایسٹونیا, آپ گوگل کریں ایسٹونیا کیس اسٹڈی فار بلاک چین امپلیمنٹیشن, وہ اب جب امپلیمنٹ کر لیا تو ایون پرسکرپشن ہے اس میں, اور بہت سی ہے. مطلب وہ صرف جو پیپر یوز کرتے تھے اس میں ہی وہ ملینز آف یورو سیو کر رہے ہیں ایئرلی, اور ایوری ایئر دے آر ایکچولی سیونگ اے لاٹ. یس, امپلیمنٹیشن از کاسٹلی ہے بلاک چین کی, لیکن سیکورٹی کے مسئلے آپ دیکھیں نا, ابھی آپ کسی بھی ادارے میں جاؤ نا تو وہ کہتے ہیں اس کی کاپی لاؤ اپنی ڈگری کی, اس کو ویریفائی کراؤ,
اس کو گریड 22 سے ٹھپا لگوا کے لاؤ. تو جسٹ امیجن ایوری تھنگ کین بی سالو ود دا ہیلپ آف بلاک چین. جی بہت اچھا. آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو ہیئر دس ورڈ فرام این آئیڈیا فرام یور سائڈ. یا بہت اچھا. یس سر، میں کیونکہ خود بھی لرنر ہوں، میں چیزوں کو سیکھتی ہوں، اور میرا بات کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں لوگوں سے سیکھوں. تو سر میں اپنے سیکنڈ لاسٹ کوشچن کی طرف بڑھوں گی، جو کہ ہے کہ کوئی ایسا منصوبہ یا مثال شیئر کریں جس میں آپ نے موبائل یا بلینڈڈ جو لرننگ ہے اس سے نمایاں فرق پیدا کیا ہو. بہت سے ہیں لیکن میں دو یا ایک ہی دیتا ہوں. ایک میں پرائیویٹ پرسنل کیپیسٹی میں دوں گا ایگزامپل، اور ایک جہاں میں کام کر رہا ہوں. سو پہلے میں بتاتا ہوں اپنا آئی ایم یو یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ. منسٹری آف ہیلتھ ملیشیا نے جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں جن کے پاس کنونشنل موڈ کا لیسنس تھا، کنونشنل موڈ مطلب فیس ٹو فیس اونلی، اور جسٹ 20% ہم آن لائن کر سکتے تھے. یہ ٹریڈیشنل لرننگ سسٹم. یس کریکٹ. یا تو اس کا لیسنس تھا. ان کو اجازت دی کہ 30% آف دیئر پروگرامس دے کین کنورٹ اٹ ٹو ODL موڈ. تو سینئر مینجمنٹ نے مجھے کال کیا اور دین وی ڈسکس، وی فارم اے ٹیم. تو میرا یہ اسٹائل ہے کہ میں اسٹریٹ اوے جمپ نہیں کر دیتا سولوشن پہ. میں نے پہلے بھی ابھی آپ نے LMS کے بارے میں پوچھا، تو ریڈینس ٹیسٹ از ویری امپورٹنٹ. ہاؤ فار وی آر ریڈی. مطلب بعد میں آپ ٹیکنالوجی کو بلیم کرتے ہیں ہم لوگ نا. ایکچولی دیر از نتھنگ رانگ وتھ ٹیکنالوجی، اٹس اس. وی رانگلی اسیس. ہم نے سمجھا ہی غلط تھا پرابلم کیا ہے، پھر غلط ٹول استعمال کیا، اور پھر بعد میں رزلٹ نہیں آیا تو وہ ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہے. تو آئی ڈیڈ اے ریڈینس ٹیسٹ کہ ہاؤ فار وی آر ریڈی. اور پھر میں نے نہ صرف اپنا ہی ٹیسٹ کیا، اپنا سروے کیا. ایکچولی وی ہیو انگیج ایکسٹرنل ایکسپرٹ. اس کو بلایا، اس کو کہا کہ وہ ایک ہفتہ ہمارے انسٹیٹیوشن میں رہا. اس نے ہمارے اسٹوڈیوز دیکھے، ہمارے کانٹینٹ کو دیکھا، ہماری گائیڈ لائنس کو دیکھا، ریویو کیا، اسٹوڈنٹس کو انٹرویو کیا، فیکلٹی سے انٹرویو کیا، اور پھر جا کے کہا یس یو آر ریڈی فار ODL موڈ. تو پھر ہمیں 30% دیا تھا. اینڈ with the help of all this mechanism in place, ہم نے اب 9 یا 10 پروگرام اور کر رہے ہیں کنورٹ. مطلب اور یہ ایک ایگزامپل. اور دوسری ایگزامپل کووڈ کے دوران تھی. کووڈ میں ہم لوگ بالکل جب لاک ڈاؤن کا سین ہو رہا تھا تو ہم ایک ایونٹ کانفرنس اٹینڈ کر رہے تھے. تو فیس ٹو فیس کانفرنس تھی. تو ایک دم کافی جو ہمارے اسپیکرس تھے انہوں نے کال کر کے بتایا کہ وی کانٹ ٹریول. تو بہت بڑی وہ کانفرنس تھی. اگر آپ گوگل کرو نا ایمی ایجوکیشن سیکٹر میں ابھی لاسٹ اسپین میں ہوئی ہے. 6,000 کے قریب اس کے پارٹیسپینٹس تھے. تھرو آؤٹ دا ورلڈ وہ لوگ آتے ہیں. تو وہ روٹیٹ کرتے ہیں مطلب کبھی مختلف کنٹریز میں. تو 2020 میں وہ کولمپور میں ہماری یونیورسٹی کے ساتھ انہوں نے کلیبریشن میں وہ کانفرنس کی تھی. اور جو چیئر پرسن تھیں وہ کہتی ہیں کہ یہ کانفرنس ہم کینسل کر دیتے ہیں. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ نہیں، ول گو فار اٹ. آئی ول پل مائی ہول ٹیم، IT کی ٹیم ہم نے، اور کلیریکل اسٹاف جو اکیڈمک سروسز کا تھا ان کو بلایا، ان کو ہم نے ٹریننگ دی. اور زوم کے سیشنز، زوم کا ہم نے نا سبسکرپشن لی، اپ گریڈ کی، اور وی ہیو سوئچڈ اینڈ اٹ واز اے سکسیزفل امپلیمنٹیشن آف دیٹ ایونٹ. اور جو تیسرا جو ایگزامپل میں دوں گا وہ میرے پرسنل کیپیسٹی میں، لائک پرائیویٹلی آئی واز ورکنگ ود ون انسٹیٹیوشن ان امیرکا، IMI. تو انہوں نے پورا پروجیکٹ فائنلائز ہو گیا تھا ان کا، ایک یونیورسٹی فزیکلی سیٹ اپ کرنے کا ان لاہور. تو مجھے میرے پروفیسر جو اس بورڈ آف ممبرس میں تھے انہوں نے مجھے بلایا کہ حسنین تم نے یہ میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے. میں نے کہا کیا ہے کیا؟ انہوں نے کہا وہ انسٹیٹیوشن امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو ای لرننگ کے بارے میں اگر کچھ ہو تو آپ بس گائیڈ کرنا. لیکن جب وہ میٹنگ سٹارٹ ہوئی تو لاک ڈاؤن چل رہا تھا، ساری خبریں نا. تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈیلے کر دیتے ہیں نا اپنا پروجیکٹ، کیونکہ فزیکلی کون رجسٹر ہوگا. تو میں نے ان کو آئیڈیا دیا، میں نے کہا کہ نہیں، وائی وی آر ڈیلینگ اٹ، لیٹس رن اے ورچوئل یونیورسٹی.
تو انہوں نے وہ آئیڈیا فوراً پک کیا. We have set up learning management system, we have set up WhatsApp group, Zoom سبسکرائب کیا, ویبینار سے شروع کیا, شارٹ کورسز, اور یہ اب اس کے 5 سال ہو گئے اس ورچوئل یونیورسٹی کو. اینڈ دے انجوائڈ, اتنا ان کو مزہ آیا, اور اتنی سیونگ ہوتی ہے یہ ورچوئل انسٹیٹیوشن اور موبائل لرننگ. اور ابھی مور دین 50 کنٹریز سے ہمارے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں. اگر آپ گوگل کریں گی تو صادق انٹرنیشنل ورچوئل یونیورسٹی. تو مطلب یہ 3-4 اور بہت سے پروجیکٹس ہیں. اگر آپ ٹیکنالوجی کو اسیس کر کے صحیح طریقے سے اور فٹ فار ٹاسک ٹول امپلیمنٹ کریں گے, اور ٹریننگ کنٹینیوسلی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ امپلیمنٹ کر کے چھوڑ جاؤ. بہت سے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ امپلیمنٹیشن میں اتنا خرچہ کرتے ہیں اور پھر اس کو سسٹین نہیں کر پاتے, اپ گریڈ نہیں کرتے, کیونکہ ٹیکنالوجی بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہوتی ہے. ایک دفعہ ہمارے ساتھ ہوا تھا میرے اپنے ڈپارٹمنٹ میں, 2 سال کے لیے ہم نے لرننگ مینجمنٹ سسٹم, ہم موڈل استعمال کرتے ہیں, تو وہ اپ گریڈ کرنا مطلب وی اوور لک. تو جب ہم 3 ورژن کے گیپ سے ہم نے جب مائگریٹ کیا ڈیٹا, تو 70% ڈیٹا واز لاسٹ, کیونکہ وہ فارمیٹ چینج ہو گیا تھا ڈفرینٹ ورژن کا, کہ پی ایچ پی یا ایس کیو ایل جو ہم یوز کر رہے تھے پیچھے ڈیٹا بیس, اس کا ورژن ہی چینج ہو گیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ٹیکنالوجی امپلیمنٹ کرتے ہیں انسٹیٹیوشنل لیول, اس کو سسٹین کرنے کے لیے آپ کو ٹریننگ, اس کی اپ ڈیٹ, اس کی مینٹیننس, یہ بہت ضروری ہے. یہ ون آف نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ امپلیمنٹ کر دیا اور پھر تو وہ 5 سال بعد کسی اپلیکیشن سے وہ آپ کی اپلیکیشن بات ہی نہیں کر سکے گی, اتنی تیزی سے ٹیکنالوجی یا پروٹوکول چینج ہو رہے ہوتے ہیں. جی hope I answered your question. یس سر, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کنٹینیوس لرننگ ہے, آپ نے روز سیکھنا ہے, کیونکہ روز یہاں پر جو ہے چیزیں وہ چینج ہو رہی ہیں. یو آر رائٹ. تو سر میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ آخر میں آپ نے تعلیمی اداروں میں اور اساتذہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو ابھی ڈیجیٹل لرننگ کا سفر شروع کر رہے ہیں, جن کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے؟ میں تو اتنے سارے ایسے لوگوں کو ہی جانتی ہوں. جی, میں نے آپ کو ایک پرائیویٹ میسیج بھیجا ہے, وہ میرا یوٹیوب چینل ہے, اف یو کین ایکچولی شیئر ود یور آڈینس دیٹ وڈ بی پرفیکٹ. اور اچھا, یہ آنسر آپ کا جو کویشچن ہے نا, پیغام وہی ہے کہ جو میں نے 5 پلرز بتائے تھے یا 5 مین ایریاز, جب بھی آپ انسٹیٹیوشنس امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں نا, دیکھیں آئی ول سے گو اسٹیپ بائی اسٹیپ. ٹھیک ہے, اگر آپ کا انسٹیٹیوشن میں ابھی پروجیکٹر نہیں ہے, آپ بلیک بورڈ استعمال کر رہے ہو, ٹیچرز جو ہیں وہ چاک یا وائٹ بورڈ اور مارکرز یوز کر رہے ہیں, تو لیٹ دیم ہیو ایکسپیرئنس اباؤٹ پروجیکٹر. اب پروجیکٹر والا نہیں, جو ٹرانسپیرنسیز والا, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو لیکن گو گریجولی اینڈ میک شیور وی شوڈ ہیو اے اسٹریٹجک پلان. 5 سال کا اسٹریٹجک پلان ہونا چاہیے, یا 3 سال کا, یا وہ ایک بگر پکچر ہونا چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا, ایک دن میں نہیں ہو سکتا امپلیمنٹ. آپ کو فیکلٹی کو ٹریننگ دینی ہے, آپ کو مینجمنٹ سے بجٹ اپروول لینی ہے, اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس جو ہے اس کو ان کو ٹریننگ دینی ہے. پھر آپ کو مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. میں نے بہت سے انسٹیٹیوشن میں گیا ہوں, وہ آن لائن سسٹم امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں پلیز کاپی پیسٹ یور سگنیچر. میں کہتا ہوں بھائی, جب یہ آپ لاگ ان ہوتے ہو سسٹم میں آلریڈی ہو گیا, آپ کا سگنیچر ہو گیا. آپ یہ سیکورٹی رسک ہے کہ میں اپنا سگنیچر ڈیجیٹلی کاپی کروں اور وہ امیج پیسٹ کروں, کوئی اور وہ امیج کاپی کر کے پیسٹ کر کے, یا تو ڈیجیٹل سگنیچر ہوں, وہ الگ بات ہے جیسے پی ڈی ایفس میں ہوتے ہیں. تو مائنڈ سیٹ کو بھی چینج کرنا ہے. نہیں ویسے کیو آر کوڈ اسکینر بھی تو کر سکتے ہیں. یس دیر وہ بھی تو مینی ویز. لیکن مائنڈ سیٹ چینج کی بات میں بتا رہا ہوں نا, کہ وہ آپ ڈیجیٹائز اور ڈیجیٹلائز, یہ 2 ڈفرنٹ ٹرمز ہے. اگر آپ ڈیجیٹائز کر لیں گے اپنے پروسیسز کو, اٹ مے ناٹ ورک. آپ ہر وقت کامیاب نہیں ہو سکتے. میں ایگزامپل دیتا ہوں, میں اپنے ورک شاپ سے کرواتا ہوں فیس ٹو فیس. آئس بریکنگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے میری ایک, اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کہوں پارٹیسپینٹس کو کہ یہ ریسائکل پیپرز ہیں,
اور میں ویڈیو پلے کرتا ہوں کہ جہاز کیسے بنانا ہے پیپر سے. پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی سارا انڈیویجول جہاز بناؤ اور پھر جس کا جہاز دور جائے گا اس کو میں چاکلیٹ دوں گا. اب اس ایکٹیویٹی کو میں آن لائن لے جاؤں اور ڈیجیٹائز کر دوں تو وہ تو سکسیسفل نہیں ہوگی. وہ میں ان کو کہوں گا جہاز بناؤ, واپس ہی نہیں آئیں گے زوم. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ناٹ ایوری تھنگ یو کین کنورٹ اٹ ٹو آن لائن اور ڈیجیٹل. So you need to do assessment test, you need to sit down, بیٹھ کے اس کو ویژولائز کریں کہ واقعی کیسے ٹیکنالوجی کو میں اپنے بینیفٹ میں یوز کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں, یا ردر دین کہ اگینسٹ جائے اور کمپلیکیٹ کر جائے. تو گو سلو. اور ٹاپ 10 ٹولز میں نے بتایا ہیں, میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس میں سے ہر ایجوکیٹر کو 6 ٹولز تو لازمی سیکھنے ہیں. اگر آپ نہیں سیکھو گے نا, ٹیکنالوجی ول نیور ریپلیس اس. ٹیکنالوجی نہیں تبدیل کر سکتی ہمیں, لیکن سم ون ہو ول یوز دیز ٹولس, انسٹیٹیوشن ان کو ہائر کریں گے. اب اگر کوئی کہے, کوئی ایجوکیٹر کہ مجھے نہیں پتا اے آئی کیا بلا ہے, کیا بلا کا نام ہے, تو وہ انسٹیٹیوشن تو ان کو کہیں گے بھائی آپ گھر جائیں بیٹھیں. اب اے آئی بائی ڈیفالٹ, میرے رائس کوکر پہ اے آئی انیبل لکھا ہوا. میں وائف سے ڈسکس کر رہا تھا کہ ہے کیا بھائی اس میں اے آئی, ایسے پیسے ضائع کر دیے ہیں. تو کچھ بھی نہیں تھا, وہ بس رائس کو جلنے سے بچاتا ہے, وہ فزی لاجک کی وجہ. میں نے وائف سے کہا کہ میں مانوں گا اگر اے آئی فیچر ہے کہ میں گھر میں انٹر ہوں, وہ میرے کمرے سے چہرہ دیکھے اور وہ پہچان لے کہ یہ حسنین کو کیا چیز پکانی کھانے کا شوق ہو رہا ہے, تو پھر تو اے آئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیسٹ اینڈ گو سلو اینڈ کم اپ وتھ 5 years پلان, اور ہر اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لینا ہے. تو پھر آپ اس کے ریزلٹ جو ہیں پھر آپ کو مزہ آئے گا. جی, اینی ادر کوشچنس بیکاز نو سر, جی میں کہ ٹائم جو ہے وہ آپ کا بھی بہت قیمتی ہے, اور میں یہ آپ کا شکریہ ادا کروں گی, اور میں آپ سے یہ کمٹمنٹ کروں گی کہ ہم دوبارہ ملیں گے آن لائن ورچوئل, اور دوبارہ ہم آپ سے سیکھیں گے, بہت سارے نئے سوال لے کر آئیں گے اور آپ ہمیں سکھائیں گے. تو ابھی تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ, اور تمام Sure. دیکھنے والوں کا بھی بہت شکریہ. تو ہم انشاءاللہ دوبارہ نئے مہمان کے ساتھ آئیں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ, بہت بہت شکریہ.